بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ٹرمپ کی 6 اپریل کی ڈیڈ لائن کیا ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو کیا ہوگا، اور ٹرمپ نے 48 گھنٹے کیوں دیے ہیں، کس بات کے لیے دیے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا اور اسپین نے اپنی فضائی حدود امریکہ کے لیے بند کی ہے، تو امریکہ کے لیے کیا مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ لبنان سے یہ خبر ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے 35 فوجی قیدی بنا لیے اور کچھ علاقے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ باڑہ میں اسکول پر قبضہ کرنے والے 10 خوارج سیکیورٹی فورسز نے جہنم واصل کر دیے۔ بھارت کا ایک فالس فلیگ منصوبہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے حوالے سے، کیونکہ اس سے اہم خبر کوئی نہیں ہے۔ دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، یا اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ لیکن اس وقت ماحول بڑا گرم ہے، سفارتکاری بھی ہو رہی ہے، دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، الٹیمیٹم وارننگ دیے جا رہے ہیں، ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے لیے جو مہلت دی تھی وہ 6 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، تو ٹرمپ کی ڈیڈ لائن میں ابھی کافی دن باقی ہیں، تقریباً 1 ہفتے کا وقت ہے، لیکن جو الٹیمیٹم ہے وہ آج رات تک ختم ہو جائے گا۔ تو کیا اس کے بعد ٹرمپ کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے توانائی کے منصوبوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ تو امریکہ کے صدر اس وقت ایک وحشت کی حالت میں ہے، فرسٹریشن کی حالت میں ہے، مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، سفارتکاری کو بھی انڈوز کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسے ہی وحشی کی عالمی امن کو تہوالا کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ فضا کو اور زیادہ گمبھیر بنا رہے ہیں، مشکل بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ایک رائے تو یہ کہ ٹرمپ دباؤ بڑھا رہے ہیں اور ان کے بیانات صرف ایران کے حوالے سے ہیں، وہ ایران کے حکام کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی شرائط کو منوانا چاہتے ہیں۔ دوسری رائے یہ کہ ان کے بیانات امریکی عوام کو اور امریکی کانگریس کو خوش کرنے کے لیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔ تیسری رائے یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران پر نئے حملے کے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس بد اعتمادی کے ماحول میں بھی امن کی کوششوں کو جاری رکھنا اندھیروں میں چراغ جلانے کے مترادف ہے، یا بقول مرزا غالب جوئے شیر لانا ہے۔ تو پاکستان اس وقت سفارتی لحاظ سے 2 دھاری تلوار پر چل رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جتنا بڑا رسک ہوتا ہے اتنی بڑی کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناکامی کے چانسز بھی ہیں، لیکن کامیابی کے چانسز بہت برائٹ ہیں، اور اللہ کرے یہ چراغ جو پاکستان جلانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں کامیاب ہو، کیونکہ اسی میں ساری دنیا کی بھلائی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے آبِ ہرمز، اس کے بہت دور تک اثرات جا رہے ہیں۔ گیس اور پیٹرول کے علاوہ بات اب فرٹیلائزر تک چلی گئی ہے، اور اگر یہ آبِ ہرمز بند رہی تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، تو مذاکرات تو ہو رہے ہیں۔ بھلے ایران یہ کہے کہ اس کی امریکہ سے براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، مگر وہ یہ مان رہا ہے کہ اس کی یہ بات چیت پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی تو ٹرمپ دباؤ ڈالنے کے لیے ہر 2-3 گھنٹے بعد اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر دیتے ہیں۔ صبح وہ کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے، بات چیت اچھی چل رہی ہے، دوپہر کو وہ کہتے ہیں کہ اگر بات نہ ہوئی تو پھر وہ تباہی پھیلا دیں گے، اور شام کو وہ پھر سب اچھا کہہ کر سو جاتے ہیں۔ تو وہ مسلسل دھمکیوں اور دباؤ سے کام لے رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں جو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں بڑی اہم ہیں، اور سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے، $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ظاہر ہے کہ جنگ رک جائے گی، اور کسی نہ کسی کو اپنے حصے کی قربانی دینا پڑے گی، یا پھر اسے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو مکمل ناکامی کے ساتھ تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن جو سوال ہے وہ یہ کہ چند دن رہ گئے اور ابھی تک آن گراؤنڈ امریکہ یا ایران میں سے کوئی بھی
آمنے سامنے میز پر نہیں بیٹھے، اور جب تک وہ میز پر نہیں بیٹھیں گے تب تک یہ جو مذاکرات ہیں یہ صرف ہوا میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو سوال اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو کیا ہوگا، مذاکرات میں اگر اور وقت درکار ہوا تو کیا ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے فرسٹریشن دنیا کی بڑھ رہی ہے، اور امریکہ کی تو سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ امریکہ ایران کے جزیرہ خارگ پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، 2-3 ہزار فوجی بھی اگر یہاں پر بھیجے جائیں تو وہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے ساحلی علاقوں پر بہت سی جزائر ہیں، جن میں جزیرہ موسیٰ ہے، چھوٹا تمب ہے، بڑا تمب ہے۔ یہ وہ 3 جزیرے ہیں جن کی وجہ سے ایران کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ دیرینہ کشیدگی ہے یا لڑائی ہے۔ کچھ جزائر ایسے ہیں جہاں پر ایران اور قطر مشترکہ طور پر تیل نکالتے ہیں۔ تو اگر جزیرہ خارگ پر امریکہ زمینی حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس بات کا احتمال زیادہ ہے کہ ایرانی زیادہ مزاحمت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اس جگہ کو تباہ ہونے سے ضرور بچائیں گے۔ اگر جنگ ہوئی، آمنے سامنے فائٹنگ ہوئی، تو یہاں پر جو تیل کے کنویں ہیں ان کو آگ لگ سکتی ہے، اور پھر دوبارہ تیل کے کنویں آباد کرنا، بنانا، اس میں اربوں ڈالر درکار ہوں گے۔ تو یہ بات امریکی صدر کو پاکستان نے واضح انداز میں سمجھائی تھی کہ جزیرہ خارگ ہو یا کوئی اور تیل کے ذخائر ہو، ان کو آگ لگانے سے جو نقصان ہوگا وہ پھر دنیا کو مل کے بھرنا ہوگا، کیونکہ ایران یہ نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جزیرہ خارگ میں زمینی فوج اتارے گا تو وہ قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ وہ اگر قبضہ کر لے، ہائپوتھیٹیکلی اگر سوچے، ابھی تو نہیں کیا، اگر وہ کر لے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل معاملہ تو آبنۂ ہرمز کا ہے۔ جب تک آبنۂ ہرمز نہیں کھلے گی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جزیرہ خارگ پر قبضہ کرنے کا۔ تو یہی وجہ کہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے امریکہ نے آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز پہلے کھول دی جائے، اس کے بعد وہ کوئی ایکشن کر کے بطور تاوان کسی چھوٹے موٹے جزیرے پر قبضہ کرے اور وہاں سے تیل لے کر چلتا بنے۔ تو اس جنگ میں امریکہ کچھ حاصل کر پائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اب سوال یہ کہ 48 گھنٹے کی الٹیمیٹم کے بعد بھی اگر ایران نے آبنۂ ہرمز نہ کھولی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا امریکہ ڈیڈ لائن سے پہلے حملہ کرے گا یا ڈیڈ لائن کے بعد کرے گا؟ اور ہو سکتا ہے ٹرمپ اس ڈیڈ لائن کو اور بڑھا دیں، لیکن اگر ٹرمپ اس ڈیڈ لائن کو نہیں بڑھاتے اور وہ ایران کے اوپر زمینی اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بہت ساری فورسز روانہ ہو چکی ہیں، اور جو چھوٹے جزائر پر قبضے کے لیے فورسز چاہیے وہی فورسز انہوں نے بھیجی ہیں، 2-3 ہزار جو میرینز اور پیرا ٹروپرز بھیجے ہیں، ان کا کام ہی ہنگامی آپریشن کر کے کچھ جگہوں پر قبضہ کرنا ہے۔ جس طرح وینزویلا کے صدر مادورو کو گرفتار کرنے کے لیے پیرا ٹروپرز اتارے گئے تھے، اسی قسم کی فوج، اسی قسم کے میرینز جو ہیں وہ اب امریکہ نے ایران کی طرف بھیجے۔ تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ امریکہ یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ اگر ان کو سیدھے طریقے سے گھی نکالنے کی اجازت نہ ملی تو وہ انگلی ٹیڑھی کرے گا۔ اب جو زمینی جنگ ہے اس کے حوالے سے قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایران کی زمینی فوج تو ہے اور وہ لڑ بھی سکتی ہے، اور امریکہ کے پاس ان علاقوں میں لڑنے کا کوئی تجربہ موجود نہیں ہے، اور آبنۂ ہرمز کے آس پاس بہت بہت بڑے پہاڑی سلسلے بھی ہیں۔ یہ ویسے ہی سلسلے ہیں جس طرح افغانستان میں ہے، تو افغانستان میں بھی امریکہ زمینی جنگ نہیں لڑ سکا تھا، تو اس علاقے میں بھی اس کے لیے زمینی جنگ لڑنا آسان نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک اور اہم چیز ہو سکتی ہے کہ ایران اس جنگ سے جان چھڑانے کے لیے امریکہ کو اجازت دے دے کہ وہ کسی چھوٹے موٹے جزیرے پر قبضہ کر لے اور آبنۂ ہرمز بھی کھول لے، تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جس طرح امریکہ اس جنگ میں ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہے، ایران کو بھی اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے روک کر، چاہے امریکہ کو کچھ دینا ہی کیوں نہ پڑے، یہ جنگ روک دی جائے۔ 2 سال بعد ٹرمپ امریکہ کے صدر نہیں ہوں گے تو بہت سے معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ فی الوقت تو ٹرمپ جو ہے وہ ذاتی طور پر اتنے اگریسو موڈ میں ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر تیل دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے
رال ٹپکتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید تیل ہی ٹپکتا ہے. تو اس قدر لالچی آدمی ہے ٹرمپ. خطرہ یہ ہے ایران کے لیے کہ اگر امریکی خراج میں آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں آہستہ آہستہ پھیلا سکتے ہیں. آپ نے ہرمز کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں, کچھ ساحلی علاقے بھی قبضے میں لے سکتے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو ایران کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو اسی لیے ایران اگر سیز فائر کرے گا, جنگ روکے گا, مذاکرات کرے گا, تو پھر بہت ساری گارنٹیوں کے ساتھ کرے گا. تو یہ گارنٹیاں انہیں کون دے گا؟ تو اب چائنا کو اس کھیل میں شامل کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار, جن کا کل گرنے کی وجہ سے کندھا زخمی ہو گیا تھا اور ان کو ہیئر لائن فریکچر ہے, وہ چین جا رہے ہیں کیونکہ ان کو چین جانا پڑا ہے. معاملہ ہے گارنٹی کا. تو اگر چائنا اس کھیل میں شامل ہو جاتا ہے, مذاکراتی عمل میں گارنٹر بن جاتا ہے, تو پھر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں اور چائنا ایران کے ساتھ زیادتی ہونے سے روک سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کی فرمائش پر چین کے ساتھ پاکستان بات کرنے گیا ہے, اور چین کا اس کھیل میں شامل ہونا یہ بھی ایک بہت ہی بڑی باریک واردات ہے, کیونکہ ٹرمپ اگلے چند ہفتوں میں چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ چین اگر اس کھیل میں شامل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے یا اس کے مد مقابل آیا جائے. تو میرا خیال ہے چین کی گارنٹی جو ہے وہ اس جنگ کو روک سکتی ہے, اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو امیکیبلی حل کرے. پاکستان کی جو کوشش ہے اس کو ساری دنیا اکنالج کر رہی ہے. دیکھیں, آپ نے ہرمز سے صرف تیل نہیں گزرتا, دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے, لیکن دنیا کی 31% گیس بھی یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, اور 34% فرٹیلائزر یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ جو کھاد ہے اس کی بھی دنیا میں قلت شروع ہو گئی ہے, یہ بھی رکی ہوئی ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ اسی طرح 2-3 مہینے رکی رہی تو پھر دنیا میں بھوک مری اور قحط کے آثار پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ یہ فرٹیلائزر ان زرعی زمینوں تک نہ پہنچی. ابھی ٹائم ہوتا ہے فصل میں, تو فصلوں کو 2-3 مہینے لگتے ہیں گروتھ ہونے میں, تو اس لیے آپ کو کوئی ایمرجنسی نظر نہیں آتی. لیکن 1 مہینہ گزر چکا ہے, اگر 1 آدھ مہینہ اور گیا تو پھر زرعی زمینوں والے کاشتکار ذمہ دار یہ بھی پریشان ہوں گے. تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہ 2-3 آپشن ہیں جس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں, ورنہ مذاکرات کے لیے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب ایران کی شرائط آپ دیکھیں تو وہ تعمیر نو کا پیسہ مانگ رہا ہے اور جنگ بندی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ عرب ممالک سے اپنے اڈے ختم کرے, کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس سے عرب ممالک کو کوئی فائدہ ہو. خود عرب ممالک چاہتے یہ ہے کہ امریکہ کے اڈے ختم ہو جائیں, اور وہ خوش ہے کہ ایران ان امریکی اڈوں پر حملے کر رہا ہے, مگر وہ خود سے امریکیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکے. لیکن وہ خود سے امریکیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکتے. یہ اڈے دے کر عرب ممالک پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ اڈے آپ کو یاد ہوگا یہ 90s کے اوائل میں جب عراق نے کویت کو انویڈ کیا تھا, حملہ کیا تھا, کویت فتح کر لیا تھا, تو اس وقت یہ عرب ممالک ڈر گئے اور انہوں نے نیٹو فورسز سے مدد مانگی. تو کسی ملک میں برطانیہ نے اڈے بنائے, کسی ملک میں امریکی آئے, اور کسی ملک میں فرانس کی فوجیں آئیں. یہ تینوں ممالک نے یہاں پر آ کر عرب ممالک کا دفاع کیا, اور امریکہ نے ان ممالک میں اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ امریکی اڈوں کی وجہ سے عرب ممالک بچے ہوئے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. امریکہ کے اس خطے میں بہت سارے مفادات ہیں, بہت ساری کمپنیاں ہیں, بہت سارے بزنس ہیں. 90 کے اوائل میں جب عرب ممالک میں کوئی امریکی اڈا موجود نہیں تھا, کوئی غیر ملکی فوج موجود نہیں تھی, تو کسی کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ان عرب ممالک کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. حالانکہ اس وقت بھی دنیا میں جنگیں لڑی جا رہی تھیں, اور قریبی ممالک عراق اور ایران میں کئی سالوں تک جنگ لڑی گئی, بڑی طویل جنگ, لیکن کسی عرب ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور 90 کی دہائی کے اوائل میں بھی کسی کو اس بات کا شبہ بھی نہیں تھا. لوگ کہتے تھے کہ عرب ممالک کو فوج کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کی لڑائیاں نہیں ہوتی. اور متحدہ عرب امارات 6-7 ریاستیں مل کر ایک ریاست بنی ہوئی ہے. تو عرب ممالک کے حالات امریکی اڈوں سے پہلے بہت مختلف تھے. اس کے بعد تو ان کو بطور تاوان, بطور خراج بہت کچھ دینا پڑتا ہے. تو ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ اڈے ختم ہو جائے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران نے مطالبہ کیا کہ اس خطے سے امریکی اڈے ختم کرو, تو یہ مطالبہ ایران نے نہیں کیا.
اس لیے تو امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے دنیا کو یہ کہہ کر حیران کر دیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیوں کے باوجود سفارتکاری کو ترجیح دے رہے ہیں. اب ٹرمپ کے اپنے بیانات اس کے برعکس ہیں. تو روبیو کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری براہ راست اور بالواسطہ بات چیت جاری ہے. اب ان سے پوچھا گیا کہ ایران میں آپ کی کس سے بات ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ وہ نام نہیں بتا سکتے کیونکہ نام بتائیں گے تو پھر وہاں پہ خطرات پیدا ہوں گے. جبکہ امریکی صدر نے کہہ دیا کہ ان کے مذاکرات ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر کالی باف سے ہو رہے ہیں. اب کالی باف جو ہے وہ مسلسل اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایران کے پاس جو قیادت موجود ہے ان میں آیت اللہ مجتبی خامنئی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ وہ زخمی ہے اور شدید زخمی ہے. اور ٹرمپ نے بھی اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس بھی اس بات کی انفارمیشن ہے کہ مجتبی خامنئی زخمی ہے اور شاید زیادہ ہی زخمی ہے، اس لیے وہ منظر عام پر نہیں آ رہے اور نہ ہی فیصلے کر پا رہے ہیں. ان کی طرف سے پیغامات دیے جاتے ہیں لیکن ان کے زندہ ہونے کی امریکہ نے گواہی دے دی ہے. اگر مجتبی خامنئی زندہ ہے اور وہ سامنے نہیں آ رہے، زخمی ہے، تو پھر ایران کے پاس کون لوگ رہ جاتے ہیں جو بات چیت کریں؟ تو ایک تو پارلیمنٹ کے اسپیکر کالی باف ہے اور دوسرے وزیر خارجہ عباس اراغچی ہے. تو یہ وہ دونوں لیڈر ہیں جن کے بارے میں چند دن پہلے رائٹرز نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی انہیں بھی مارنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان نے امریکہ کو کہہ کے ان دونوں کی جان بچائی ہے کہ اگر ان سے بات چیت نہیں ہوگی تو پھر کس سے بات چیت ہوگی؟ پھر تو بات چیت تو آپ کو پاسداران انقلاب کے ان کمانڈر سے کرنی پڑے گی جو فیلڈ کے اندر ہیں، جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اور از خود کارروائیاں کرتے ہیں. تو یہ اوورال میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی ہے. ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی اور وہ پاکستان کی کوششوں کو اکنالج بھی کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی قیادت میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کا ذکر بھی کیا. دوسرے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آپریشن وعدہ صادق کی 87ویں لہر شروع کر دی ہے اور انہوں نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون ہینگرز، ویپن سپورٹ تنصیبات، امریکی اور صہیونی فوجی اور پائلٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کے بیان کے مطابق اس کارروائی کو پاسداران کی بحریہ کے شہداء خصوصاً شہید ریئر ایڈمرل تنگسیری کے نام سے منسوب کیا گیا، جن کو اسرائیل نے چند دن پہلے نشانہ بنایا تھا. ان کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے خطے میں موجود 5 امریکی اڈوں سمیت جنوبی وسطی اور شمالی مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے فوجی مراکز کو نشانہ بنایا اور ان حملوں میں عماد، قیام اور حرم شہر 4 جیسے مایع اور ٹھوس ایندھن والے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ ڈرونز بھی استعمال کیے گئے ہیں. دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل بھی ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ایران کے میزائل اڈوں، دفاعی تنصیبات، ہوائی اڈوں، اسٹیل فیکٹری اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. خاص طور پر یزد کا میزائل بیس، پارچن کمپلیکس اور بوش شہر کے علاقوں اور تہران کے اہداف پر حملے ہوئے. بعض رائے نے دعویٰ کیا کہ اب تک ایران میں 34 افراد کی شہادت ہو چکی ہے. تو پاکستان کو مذاکرات میں مصروف دیکھ کر پاکستان کے دشمن بھی اس پر حملہ آور ہیں. کل جب غیر ملکی مہمان پاکستان کے اندر موجود تھے تو افغانستان نے پاکستان پر اٹیک کیا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق اتوار کے روز افغانستان کی جانب سے توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کے جواب میں پاکستان نے افغانستان کے صوبے کنڑ اور افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی ضلع باجوڑ میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا. افغانستان حکومت نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی حملے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 16 زخمی ہوئے، جبکہ پاکستان کا کہنا یہ کہ افغانستان کی جانب سے جو کوشش کی گئی کہ وہ تاثر دے کہ بارڈر پر ایک بار پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے اور پاکستان میں جو مہمان موجود ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں، تو وہ مشن افغانستان کا ناکام ہو گیا. اسی دوران ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی جس میں باڑہ کے ایک سکول پر خوارج نے قبضہ کر لیا. ان کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی جہاں پر سکول کے اندر جھنڈا لگاتے ہوئے ویڈیو تھی. تو یہ بھی ویڈیو مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے تھی. تو اب خبر یہ ہے کہ باڑہ میں سکول پر قبضہ کی کوشش کرنے والوں کو سیکورٹی فورسز نے جہنم واصل کر دیا ہے. خارجین کا یہ گروپ کافی دنوں سے روڈ پر ناکے لگا کر ویڈیو بنا کر شیئر کر رہا تھا اور خوف و ہراس پھیلا رہا تھا. دوسرا، بھارت نے پاکستان کو کامیاب ہوتے دیکھ کر ایک اور فالس فلیگ
منصوبہ بنا لیا ہے، تو پاکستان کے حساس اداروں نے بھارت کی پلاننگ بے نقاب کر دی ہے اور اس منصوبے کو ڈی کوڈ کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس کے تحت بھارت پاکستانی قیدیوں کو مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لے جا کر ان کے ذریعے فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی قیدیوں کو استعمال کر کے بھارت بڑی کارروائی کا الزام پاکستان پر لگانا چاہتا ہے، تو پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز نے بھارت کا یہ منصوبہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ کہ حزب اللہ کی رضوان بریگیڈ نے 28 اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا ہے اور حزب اللہ شمالی اسرائیل میں گھس گئی ہے۔ لبنان کا اپنے چھینے گئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ علاقے جو ہیں وہ اسرائیل نے بفر زون بنانے کے لیے قبضے میں لیے تھے، اور اب اطلاعات یہ ہے کہ 30 سے زائد اسرائیلی چوکیوں پر حزب اللہ نے قبضہ کر لیا ہے، اور شمالی اسرائیل کے علاقوں بشمول گلیلی اور گولان کی پہاڑیوں اور صفات، بحاریہ اور کریات شمونہ میں ڈرون اور میزائلوں سے تباہی پھیلا دی ہے۔ تو شمالی اسرائیل وہی علاقہ ہے، چند دن پہلے اس کا میئر روتا ہوا پایا گیا کہ ان کی حکومت نے ان کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے اور حزب اللہ کس طرح ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کری۔ تو اب اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر جو فوجی ہے ان کو بھی یرغمال بنایا گیا ہے، لیکن چونکہ اسرائیل میں میڈیا بین ہے اور خبریں باہر آ نہیں رہی، تو اس کی کسی معتبر ذرائع سے فی الحال تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا واقعی حزب اللہ نے 28 اسرائیلی فوجی قیدی بنا لیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکلات ہیں اور یہ حزب اللہ کی ایک بڑی کامیابی سمجھی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے، اور یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی تھی کہ پاکستانی کرکٹ پر نوسط کے سائے ہیں۔ کرکٹ کے حوالے سے روز کوئی نہ کوئی ایسی ناخوشگوار خبر آ رہی ہے جس سے پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ متنازع بن کے رہ گئی ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی کھلاڑی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ تو نسیم شاہ کو پی سی بی نے قصوروار قرار دے کر ان پر 2 کروڑ کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ پی سی بی نے ایک کمیٹی بنائی تھی 3 رکنی، اس میں نسیم شاہ پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ٹویٹ انہوں نے نہیں کیا، ان کے مینیجر نے کیا، سوشل میڈیا ٹیم نے کیا۔ وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو فارغ کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ کہ نسیم شاہ نے اگر یہ مان لیا ہے کہ ان کی غلطی نہیں ہے، ان کے سوشل میڈیا ٹیم کی غلطی ہے، پھر انہوں نے غیر مشروط معافی بھی مانگی اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان کی جانب سے جو یا جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ کہ اگر معافی مانگ لی ہے تو پھر 2 کروڑ کا جرمانہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوال جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے نسیم شاہ کو پچھلے چند دنوں میں ہیرو بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نسیم شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ غلطی جو ہے وہ ان کی ہے جو وہاں پہ میچ دیکھنے گئے، غلطی سی ایم پنجاب کی ہے، غلطی پی سی بی بورڈ کے چیئرمین کی ہے، تو غلطی کرکٹ بورڈ کی ہے، نسیم شاہ کی نہیں ہے۔ وہ سارے یہ رونا رو رہے کہ نسیم شاہ کو 2 کروڑ پہ جرمانہ کیوں کیا گیا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ وہ نسیم شاہ کو ہونے والا جرمانہ ادا کرے گا، حالانکہ پی ٹی اے میں بڑے مالدار لوگ ہیں، اور اتنے مالدار لوگ ہیں یہ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ پہ 30 کروڑ پہ خرچ کر دیتے ہیں، آفریدی ون، وزیر ون، فلانا ون، امیر لوگ ہیں، اور یہ سارے نسیم شاہ کو بیک کر رہے ہیں پختون ہونے کی وجہ سے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نسیم شاہ تم فکر نہیں کرو، یہ 2 کروڑ جرمانہ ہوا ہے وہ ہم تمہیں ادا کریں گے، تم اپنے موقع پہ کھڑے رہو۔ تو یہ قوم یوتھ جو ہے نا وہ دوسرے کے توے پہ روٹیاں سیکنا جانتی ہے، خود سے نہ ان کو روٹی پکانا آتی ہے، نہ ان کا اپنا کوئی توا ہے۔ نسیم شاہ شکر ادا کرے کہ 2 کروڑ روپے جرمانے میں اس کی جان چھوٹ رہی ہے، اور یہ اس کی کوئی 3-4 مہینوں کی تنخواہ ہوگی، لیکن اگر اس کا سینٹرل کانٹریکٹ کینسل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ صرف تنخواہ نہیں مرتی، یہ پاکستان کی نمائندگی نہ کر سکتا، ٹیسٹ اور ون ڈے سے T20 سے باہر ہو جاتا، باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کر میچ دیکھا کرتا، شاید ڈومیسٹک میں بھی اس کو کھیلنے کی اجازت نہ ملتی، بین ہو جاتا۔ تو جتنا اس کو جرمانہ ہوا ہے اس سے زیادہ پیسے تو اسے ماڈلنگ کر کے مل جاتے ہیں، رائلٹی علیحدہ آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے پیسے دے کر جان چھوٹ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بورڈ والوں نے جب اسے جرمانہ کیا ہوگا
تو اس کی مرضی سے کیا ہوگا اور اسے بتایا ہوگا کہ بیٹا تجھے جرمانہ کر رہے ہیں کیونکہ تو نے بڑا فاؤل پلے کیا ہے، تو جرمانہ بڑا ہوگا تو اگلوں کی تسلی ہوگی، تو فکر نہ کر، تیری کسر نکال دیں گے، یہ 2 کروڑ تجھے کسی ایک ٹورنامنٹ میں پورا کرا دیں گے، کوئی ایک انٹرنیشنل T20 لیگ دے دیں تو یہ پیسے پورے ہو جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ملتے ہیں پیسے، 7-7 کروڑ میں تو یہ انٹرنیشنل لیگ کھیلتے ہیں۔ تو یہ جو 2 کروڑ جرمانہ کیا گیا ہے وہ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ میسج جائے کہ جی ہم نے بڑی سزا دے دی ہے، حالانکہ یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ امیر آدمی کے لیے جرمانہ یا پیسے کی سزا کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، سزا تو یہ ہوتی کہ اس کو کرکٹ کے میدان سے باہر کیا جاتا ہے، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ بہرحال شکر ادا کرے کہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اب ایک اور صاحب پھنسے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے شاہین شاہ آفریدی۔ وہ کہتے ہیں جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ آفریدی صاحب بھی ایک دن غلطی کی، اس سے پہلے بھی غلطی کی، اس کے بعد بھی غلطی کی۔ ان کے اوپر 2 ایلیگیشن لگے ہیں، ایک تو انہوں نے وائلیشن کی کہ سیکورٹی کا حصار توڑا اور سکندر رضا کی فیملی کو زبردستی پولیس سے جھگڑ کے اندر لے گئے، تو فرینچائز نے ان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ بورڈ نے نہیں کیا، بورڈ نے فرینچائز کو کہا کہ آپ کے بندے نے یہ حرکت کی ہے کیونکہ یہ اب آپ کے لیے کھیل رہا ہے، لیگ کھیل رہا ہے، تو آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ تو انہوں نے 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا، جو کہ لاہور قلندر والوں نے خود ہی جیب سے دے دینا ہے۔ تو یہ بھی کوئی سزا نہیں ہے۔ اصل سزا جو ہے وہ فخر زماں کو ہونے والی ہے، جو بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اب فخر زماں بھی ہمارا دوست پختون ہے، یہاں تو پختونوں نے جو ہے نا وہ دھمال مچائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، موسم اتنا گرم نہیں ہے پھر بھی دماغ بڑے گرم ہیں۔ فخر زمان صاحب جو ہیں وہ بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور ان کے ارد گرد موجود تھے کپتان شاہین افریدی، حارث رؤف اور ایک آدھ اور کرکٹر، اور یہ بات جو ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے۔ بال کھرچتے ہوئے نظر آ گئی ہے، وہ بال امپائر نے قبضے میں لے لیا ہے، ٹیم کو 5 رن کا جرمانہ اس وقت کیا گیا۔ اب یہ معاملہ چلا گیا ہے اوپر، اور فخر زمان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہ اس سے بچ پائے، کیونکہ اگر اس کو جرمانہ ہو جاتا ہے تو شکر ادا کرے، لیکن بال ٹیمپرنگ ثابت ہو گئی تو بھائی صاحب وہ 2-3 سال کے لیے بین ہو سکتا ہے، اور واپسی کے بعد اسے انٹرنیشنل کرکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی سے اس کے گوڈے ووڈے خراب ہیں، وہ بڑی مشکل سے کھیلتا ہے، فیلڈنگ بھی زیادہ نہیں کرتا۔ تو پتہ نہیں ہمارے پختون بھائیوں کو، دوستوں کو کیا ہو گیا ہے، انہیں کب عقل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی ہے، مگر جو خود سری کی عادت ہے نا وہ نہیں جا رہی، تو انہیں اس عادت کو تبدیل کرنا چاہیے اور تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اعلیٰ مقام پہ رکھا ہوا ہے، ہماری آدھی سے زیادہ ٹیم پختون بھائیوں پہ مشتمل ہے، تو ان کو اپنے دماغ ذرا قابو میں رکھنے چاہیے۔ اب صرف پختون بھائیوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ حسن علی نے بھی PSL کے اندر کوئی بونگی ماری ہے، اس کو بھی وارننگ اور جرمانہ ہوا ہے۔ تو وی لاگ ذرا لمبا ہو گیا ہے، 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ اگلے وی لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا گردوں کا بہت خیال رکھیے گا۔